بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ آپ کا شوق بڑھانے کے لیے میں ایک بات اور سنائے دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مشکات کی جو شرح کی ہے مرآت، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں قیامت والے دن یہ جو مکھیاں ہوں گی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی سزا دی جائے گی یا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بلکہ اس لیے بھیجا جائے گا کہ یہ جو جہنمی ہوں گے ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی۔ مکھی کا تنگ کرنا بھی ایک آزمائش ہے، اور ادھر سے آگ تنگ کرے گی اور ادھر سے مکھیاں تنگ کریں گی، تو یہ ان کے لیے ڈبل آزمائش ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ مکھیوں میں سے ایک خوش نصیب مکھیوں کی قسم وہ بھی ہے کہ جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا بھی وہ کون سی مکھیوں کی قسم ہے؟ تو کہا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مکھیاں کیوں سیدھی جنت میں جائیں گی؟ تو جواب یہ دیا، فرمایا کہ جب یہ اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں نا مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، تو یہ جاتے بھی درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی درود پڑھتی ہیں۔ یہ درود پاک کی برکت ہے جو ان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو ہم سب جتنے بیٹھے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور درود پاک کو وظیفہ بنا لیں۔ کیا میں امید کروں کہ ہم کثرت اور محبت سے درود پڑھیں گے؟ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو میں نے آیات تو یہ بات پڑھی ہیں، جزاک اللہ، ان کا سہارا لے کر میں بات کو آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب جزاک اللہ، اللہ آپ کو عزت بخشے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے ہمیں شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس میں جلوہ گر ہیں، ووالد وما ولد، اور فرمایا کہ ہمیں اس والد کی قسم کے جس کے آپ بیٹے ہیں۔ یہ بالکل سادہ سا مفہوم ہے ان آیات تو یہ بات کا، لیکن اس کے دامن میں کچھ علم و حکمت اور عقیدے کے موتی ہیں جن کو چننا ہے ہم نے۔ آپ غور کریں، وقت اتنا زیادہ نہیں ہوا، 11 سے 12 کی طرف جا رہا ہے، اور ہم 11ویں کے ماننے والے بھی ہیں اور 12ویں کے ماننے والے بھی ہیں۔ تو آپ اپنی پریشانی اور بے چینی اور سستی ذرا ہٹا کے بات سنیں۔ میں انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا، مجھے احساس ہے وقت کافی ہو گیا، صبح آپ نے جمعہ پڑھنا ہے اور ہماری بھی دن رات کی مصروفیات ہیں، لیکن بہرحال پیغام دینا ضروری ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے ہمیں شہر کی۔ اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ شہر مکہ کی کیوں قسم کھائی؟ کہ اس میں آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اور تقریباً اپنی عمر کے 53 سال نبی پاک نے مسلسل یہاں پر گزارے، تقریباً بعضوں نے 52 سال بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد ہجرت فرمائی اور آخری 10 سال آپ مدینہ شریف میں جلوہ گری فرمائی آپ نے۔ تو اس واسطے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی۔ لیکن یہاں پر ایک توجہ طلب بات ہے، شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو شہر مکہ کی قسم ہے، یہ علماء تفسیر کا قول ہے، اور اس میں قرینہ بھی ہے۔ علماء کی زبان میں قرینہ کہتے ہیں کسی بات کو جلدی سمجھنا ہونا تو کوئی اشارہ مل جائے، تو کہا کہ یہ مکے کی قسم ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ سورت ہی مکی ہے، اس لیے یہ قرینہ ہے کہ یہ مکے کی قسم ہے، اور زیادہ وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کا مکے میں گزرا، تو اس لیے یہ مکے کی قسم ہے۔ اچھا، دوسری بات جو شیخ محقق نے کی بڑے کمال کی، فرماتے دیکھیں یہاں لفظ ہے بلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، اور یہ مطلقاً شہر یہاں پر آیا۔ یہاں پر نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، یہاں پر لفظ بلد ہے، لیکن اگر اگلی آیت پڑھیں تو یہ عقدہ جو عشق کی دنیا میں شیخ محقق نے حل کیا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے جس میں حضور ہیں۔ توجہ طلب بات ہے، یہ اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے جس میں حضور ہیں۔ فرمایا اگر یہ سمجھ آ جائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم جس میں آپ ہیں، اگر یہ سمجھا جائے تو فرمایا من وجہن، یہ مکے کی بھی قسم ہے، اور من وجہن یہ مدینے کی بھی قسم ہے۔
تو کہا بھی وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اس شہر کی قسم جس میں حبیب آپ ہیں، تو جب تک آپ مکے میں تھے یہ مکے کی قسم، اور جب آپ مدینے چلے گئے تو یہ مدینے کی قسم ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، جوانوں والی نہیں آئی ہے آواز، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مکے کی بھی ہے اور مدینے کی بھی ہے، چونکہ وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سبب ہے حضور کی جلوہ گری، حضور کی موجودگی۔ تو جب تک آپ مکہ میں موجود تھے تو یہ مکے کی قسم، اور جب مدینے میں تشریف لے آئے تو مدینے کی قسم۔ لیکن یہاں پر شیخ محقق نے ایک اور مسئلہ بھی حل کیا، فرماتے ہیں با اعتبار شہر، اگر باؤنڈری کے حساب سے دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے مدینے سے، یہ یاد رکھ لیجئے، اور اگر خاص مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر مدینہ افضل ہے مکے سے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اہل سنت ہے نا، اصل میں دل میلے نہیں نا، تو سارے مسئلے کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ با اعتبار شہر کے دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے، یہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، یہاں پر زمزم کا کنواں بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، جبل نور بھی ہے، غار ثور بھی ہے، غار حرا بھی ہے، توجہ نہیں فرما رہے، جبل ابو قبیس بھی ہے، یہاں پر عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ اتنے مقامات اگر یہ باؤنڈری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بہت کچھ ہے، لیکن اگر خاص مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مدینہ افضل ہے۔ تو آپ کہیں گے کون سا وہ خاص مقام ہے جس کی وجہ سے مدینہ سب سے افضل ہو گیا؟ قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر اس مسئلے کا حل بتایا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مدینہ افضل ہے۔ فرمایا اس وقت آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر آپ جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ کا جسم اقدس اپنے روضہ منور میں جہاں پر تشریف فرما ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، جو زمین کا خطہ آپ کے جسم کی برکتیں لے رہا ہے، توجہ ایسا بدرات کی، فرمایا وہ جو زمین کا حصہ ہے وہ مدینے سے بھی افضل ہے، مکے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی، حجر اسود سے بھی، ایون دن اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس ہر چیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر جسم وہ ہے جو سب سے افضل میرے رب نے بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اگر اس خاص مقام کو دیکھا جائے تو یہ مقام کے اعتبار سے پھر مدینے کا یہ خطہ یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن رکیے، یہاں پر علامہ سمودی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں ایک بڑی پتے کی بات کہی، بڑی باریک بھی ہے، نفیس بھی ہے، اور بڑی پیاری اور موٹی بات بھی ہے۔ عشق اور محبت والے کے لیے موٹی بات ہے، اور جنہوں پتہ ہی کو نہیں ہوتے وہاں سے بہت ہی بریک گل ہے، لیکن آپ سن لیں، اگر پسند آ جائے سودا تو آپ لے سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھی جائے تو اس میں یہ بات موجود ہے، اللہ نے فرمایا انسان کو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی یہ جو تیرا جسم ہے یہ مٹی کا ایک ذرہ ہم نے لیا، اسے بنا دیا تیرا جسم، کن کہا فیکن ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر فرمایا تمہیں دفن بھی اسی مٹی میں کریں گے اور قیامت والے دن اسی سے پھر کھڑا کریں گے، اور جب قبر پر مٹی ڈالی جائے تو سنت بھی یہی آیات ہے، تو یہ بات پڑھنا ہے، 3 مٹھیاں ڈالنا قبر پر، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، کئی پڑھ کے بھی پا سکتے ہو، لیکن اگر ٹائم نہ ملے 3 مٹھیاں ڈال دیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سمجھ آ گیا جناب؟ تو یہ سنت طریقہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ زیادہ بھی ڈالنا چاہیں مدینہ مدینہ، وہ بولو تو صحیح ہو، چوپ شاہ کئی 5 کلو دا سیری لائی جاندے ہو، اللہ دے بندے ہو، کدھر آئے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اگلی بات سنیے ذرا، اور محبت سے سنیے، اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اب یہ اس لیے میں نے جگایا تاکہ اگلی بات جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں چوپ بہ کے ویکھن والی نہیں ہے، وہ میرا کاکا اس سے بولنا پینا ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس زمین کی مٹی کا ذرہ اور عنصر لے کر انسان کے جسم کو بنایا جاتا ہے، اسی میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے، اسی میں دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن جو میرے آقا نے یہاں بات کی، میں دھیرے سے کہوں گا، عاشقوں کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا میں اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ایک ہی جگہ سے اللہ نے ہماری مٹی لی، اور ایک ہی جگہ میں ہم دفن بھی کیے جائیں گے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ ایک ہی جگہ سے جناب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور نبی پاک ایک ہی جگہ سے وہ عنصر لیا گیا تھا۔ یہی تو وجہ ہے اسی روضے میں میرے آقا بھی جلوہ گر ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو بول سکتے ہیں، کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ اور یہیں پر جناب حضرت ابو بکر بھی جلوہ گر ہیں،
اور یہیں پر حضرت سیدنا عمر بھی جلوہ گر ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے، یہ اس واسطے تھا جو میرے آقا نے پہلے ارشاد فرما دیا. توجہ ہے؟ سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ تو اب یہاں سے صرف یہ نہیں کہ آپ نے مکے اور مدینے کی بات سنی، اگلی بیچ والی باریک اور سمجھداری والی بات بھی سمجھے نا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ساتھ میں آپ کے غلاموں کا مقام بھی ہے. اور یہاں پر وہ لوگ جو دھوکہ دیتے تھے ان کی دکان بھی بند ہو جائے گی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کا ذکر ہے، صحابہ تو نماز میں ہیں ہی نہیں. میں بڑی گل ہے، میں کہ تو نماز کی میں کیا وعلی عباد اللہ الصالحین میں کون ہے؟ بتاؤ نا کون ہے؟ ایسے ہی تفریق کرتے ہو ظالموں، حیا کرو کچھ. یہ تلخیاں پیدا نہ کرو اس معاشرے میں، یہ تمہیں مہنگی پڑے گی. تم نے صحابہ اور اہل بیت کو جدا کر دیا، اہل سنت میں آ جاؤ، کچھ بھی جدا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرامے بند کر دو. اس ملک میں پہلے بڑی تلخیاں ہیں، کوئی صحابہ کا دشمن بن گیا، کوئی اہل بیت کا، لیکن اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ سنو، وعلی عباد اللہ الصالحین میں سب سے پہلے صحابہ ہی تو مراد ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو میں بات کھول دیتا ہوں. میں نے کہا اگر درود میں آل ساتھ ہے نا تو روزے میں اصحاب ساتھ ہیں. میرے نبی نے آل کو بھی ساتھ رکھا ہے اور اصحاب کو بھی ساتھ رکھا ہے. نہ آل جدا ہو سکتی ہے نہ اصحاب جدا ہو سکتے ہیں. یہ تو لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. کوئی آل کو لے کے چل کے اپنی دکان چلاتا ہے، کوئی اصحاب کو. اللہ دا نام منو، جس کو نسبت نبی کے ساتھ ہے اس کا حیا ہم پہ ضروری ہے. اگر نبی پاک کی آل کا ہے تو آل سے بھی محبت کرو، اور نبی پاک کے اصحاب کا ہے تو اصحاب سے بھی محبت کرو. اور سیدی اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ. آپ نے فرما دیا ہمارا گزارا نہ صحابہ کے بغیر ہے نہ اہل بیت کے بغیر ہے. اور ویسے بھی ایک مرتبہ کسی دوست نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی، اس کے اندر ایک بندہ تھا، وہ بندہ کہنا بھی بندے کی توہین ہے، بہرحال کہہ لینے سمجھان واسطے. وہ کہہ رہا سی امام حسین جتھے دفن نے، غور کریا جی اگر سمجھ آ جائے تھا، جتھے امام حسین دفن نے کہندا 60 میل سجے کھبے جڑا بندہ دفن ہو جائے گا نا وہ سیدھا جنت دے. کوئی انہوں پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ کہندا امام حسین دے آلے دوالے دفن ہو گیا ہے، سیدھا جنت دے جائے گا. میں کہا جی او کاکا، اوتھے کو ساڈے ورگا رضوی المزاج بندہ بیٹھا ہوندا تے تینوں کھڑا ہو کے پوچھدا کہ اگر امام حسین جہاں دفن ہو جائیں، جہاں آپ کا روضہ ہو، ان کے ارد گرد کوئی بندہ 60 میل تک دفن ہو جائے، اگر وہ بلا حساب جنت میں جائے گا تو بتا جو حسین کے نانا کے ساتھ روضے میں جلوہ گر ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ یہ بھی تو جرت پیدا کرو نا. امام حسین کو بھی جتنے رتبے ملے ہیں اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملے ہیں. ایسے ہی ہے جی. تو پھر حضور کے بارے میں کچھ جرت تو پیدا کرو نا حق بیانی کی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں فرنٹ سیٹ آنے ہو؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. تو یہ لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک اور بات کی تصحیح بھی کر دوں، اور وہ کیا ہے؟ 60 میل والی گل اساں کو نہیں پڑی کسی پاسے بھی. آپ 60,000 میل دور بھی ہیں اور 60 لاکھ میل دور بھی ہیں. آپ کی اگر محبت امام حسین سے ہے تو جنت میں تو آپ جائیں گے نا. 60 میل والی گل کتنے ہوئی؟ واہ بھائی واہ. یہ 60 میل والا پتہ نہیں کہنے پیمانہ پھڑ کے منیا تو ہوں منن تو بعد دسیا میرا کاکا تو مشرق دے وچ ہون تو مغرب دے وچ تو ہوویں، تیرے دل وچ حسین ہوے تینوں لے ہی جان کے جنت دے اندر. ٹینشن نہ لے. وہ اتنی جرت رکھتے ہیں جنت کے سردار جو ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ ساتھ بتایا کر لوگوں کو محبت ہو لیکن دل میں صحابہ کی نفرت نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ کھرا پیار ہوتا ہی وہ ہے کہ اگر اہل بیت کی بات آئے تو صحابہ کا پیار ہو، صحابہ کی بات ہے تو اہل بیت کا پیار ہو. کھرا پیار اس کو کہتے ہیں. تو اپنے دلوں سے نا یہ تلخیاں نکالیں، اپنے معاشرے سے تلخیاں نکالیں. پاک کستیوں کو جو چھوڑ دیتے ہو چھوڑنا بند کرو، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ انا تو انا کل کوثر کی تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھیں، مولانا بھی حوالہ دے رہے تھے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن، توجہ ہے جی آپ حضرات کی، حوض کوثر پر فرمایا حوض کوثر کی 4 کنارے ہوں گے. ویسے حوض کوثر کا چیپٹر جو مشکات شریف میں پڑھے تو لطف آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چھوٹا موٹا کوئی نہیں ہونا. میں تو ایک اندازہ دے دینا. نبی پاک سے پوچھا گیا کتنا کو ہوگا آپ کا حوض کوثر؟
آپ نے فرمایا مدینے سے عدن تک، مدینے سے عمان تک، اتنا بڑا. لیکن اید تو بھی بڑی ایک گل دسا حضور نے فرمایا کعدد نجوم السماء، فرمایا وہ جو میرا حوض کوثر ہوگا اس کے اوپر جو اللہ مجھے برتن عطا کرے گا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی. حوض کوثر پر جو برتن ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. تو میں کہا جے پانڈے انہیں نے پتر خوہ بھی بڑا ہی ہونا ہے نا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، وہ خوہ کو چھوٹا موٹا کوئی نہیں ہونا، کسی بھول چ نہ رہی. وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. ویسے اس کے پانی کا رنگ بھی بتایا، مٹھاس بھی بتائی، سب کچھ ہے، لیکن میں ادھر جا نہیں رہا. یہ جڑا حوض کوثر ہونا نا، گل سنی تو ذرا دل دے نال سنی. فرمایا 4 کونے ہوں گے اور چاروں کونوں پر میرے 4 یار کھڑے ہوں گے. اے حق 4 یار دا نعرہ سن کے کئیاں دے ٹھڑ چ درد اٹھ دی جے، انہاں نو بھی پکی دیندا جاواں نا. پھر پتہ نہیں ٹائم لگنا کہ کو نہیں لگنا میرا. سمجھ آ رہی ہے؟ 4 یار کھڑے ہوں گے. اور اگلی گل بھی سنے آجے، میں دیسی طریقے نہ دسن لگے آجے. انہاں چواں دے ہتھاں دے وچ ایک ڈانگ ہونی جے، تے چھوٹی موٹی نہیں سرکار. ہاں جن بھی پانی پین جانا تو انہاں سامنے ڈانگ کر لینی. یا پولیس والے دا ناکا لگا ہوئے نا تو سامنے ڈانگ کر لینا. کھلو اے، آپ نے دیکھا ہوگا سامنے بانس آ جاتا ہے. کھلو بھی کھلو بھی کھلو بھی. کدھر انہوں نے کہنا یہ پانی پین. تے سائڈاں دو ہی نے، یا تے مولا علی والے عثمان والے پاسے آن گے تے یا پھر حضرت ابو بکر عمر والے پاسے جان گے. گل سنیا جے چس آ جائے تو بولیا جے، نہیں تو کوئی حرج نہیں. ہن 12 وجدے پے نے. تو میں جدو فیضان مدینہ فیصل آباد پڑھدا سی، استاد کہندے سی گھڑیاں تے وج جاندے نے، انشاءاللہ منہ تے نہ وجن تے چنگی گل ہے. ہن ویکھ لینے اگے دے منہ تے وجے نے تے کہنے گھڑی تے وجائے نے، لگ جاندا ہنے پتہ. فرماندے نے انہیں انج سوٹا کر کے رکنا، اوئے کھڑا ہو. میں ہن اپنے سٹائل نہ بھی تے دسنا ہے نا. اوئے کھڑا ہو. کدھر؟ سرکار پانی پین آیا. تے تو ہیں کون؟ اے جی میں تو مولا ہی ہاں، میں تو تہاڈے نال پیار کرنا. تے مولا علی نے ڈانگ ذرا قابو کر کے پھڑ لینی ہے. اوئے میرے نال تے پیار کردا سی، دس ہوئے ابو بکر عمر دے نال بھی کردا سی کہ نہیں سے کردا؟ نہیں توجہ فرمائی. 4 بندے رہ گئے، پتہ نہیں کادی مجبوری نکلی تہاڈی نہیں بولے. توجہ ہے؟ انہیں سوٹا چک لینا ہے. اوے میرے نال تے پیار کردا سے، دس ہوئے ابو بکر عمر نہ کیتا یا نہیں کیتا؟ تے جے نہیں کیتا ہونا تے مولا علی نے پا لمیا لینا ہی. جس کے اپنے ہاتھ ہیں اٹھا کے بولے نا ذرا پیار کے ساتھ. جنتی 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 جنتی. توجہ ہے سب حضرات کی؟ ماشاءاللہ. پھر مٹھے پہ گئے، پھر چپ ہو گئے ہو سرکار. تو جنہوں نے جانا حضرت ابو بکر عمر والے پاسے، انہوں نے سوٹا کھلو کدھر ہو، جنات کرا پانی پین آئے ہاں. یہ کون ہوندے ہو؟ ہم تو نوکر سے آبا کے. یہ سمجھ آئے تھا ہن ستے پے ہو، 12 وج گیا. تو میں کیویں سمجھاواں یار؟ میری قوم دی آئی تو مسئلہ ہے. مولوی حلال ہونا لگے تو منہ ہی ویکھی رکھ دے ہو. جڑے دن تساں بولیا تواڈے مسئلے ادھے ویسے ہی حل ہو جانے جے. مسئلہ ہی کہندا پیا بولن تے مسئلے حل ہو جانے جے. انہاں کہنا کھلو کدھر؟ میں نوکر صحابہ دا. انہاں نے آکھنا ہے صحابہ دے نام تے نوکری دے بورڈ تے لائے نہیں، اہل بیت دا غدار تے نہیں سی. تو یہ پیار ہویا تے پانی لبنا نہیں تو پا انہوں نے بھی لمیا لینا ہی. پھر حضرت عمر دیاں ڈانگاں کیڑا پچاوے. بولو میرے چوپ شاہ، بولو. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ سمجھیں ذرا سمجھیں. اس واسطے نبی پاک کے صحابہ کے بھی نوکر بنو اور نبی پاک کی اہل بیت کے بھی نوکر بنو. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئے؟ او صوفی ادھر ویکھو مر رہے ہیں. چاسی لئی جانا ذرا سبحان اللہ بھی کہہ لے. اللہ اکبر. او بیٹھے ہو، بیٹھے رہے آج ذرا ہیں. گرامی قدر حضرات، عرض یہ کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک ہی جگہ سے عنصر لیا گیا ہے. تو کرنا بیان نبی نے شانہ دیتیاں نے من نہ سڑدا کیوں ہے؟ بس نہ قوم نو. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو خاص مقام کے اعتبار سے یہ مدینہ افضل ہے. لا اقسم بہذل وانت حل بہذل. اللہ اکبر. اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تھوڑی سی بات اور آگے کر سکتا ہوں اگر آپ جاگیں تو.
اب بات ہے تو کمپلیٹ تو کرنی پڑے گی. یہ جو مقام ہے جہاں حضور جلوہ گر ہیں یہ ساری کائنات سے افضل ہے. لیکن اتنا پکا رضوی بندہ بول سکتا جے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے, ایسی باریک بات ہے. لیکن 10 سالی ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ یہ وہ ہے جہاں حضور بیٹھے ہیں, تشریف فرمائے, جلوہ گر ہیں, آرام فرمائیں. میرا سوال ہے یہ جگہ ہے کس کی؟ چند بندیاں نو پتہ لگی علماء بول پہ, انہاں نو سمجھ آ گئی ہے کہ کئی عوامی بندیاں نو بھی. اور میں کہا پتر یہ جگہ حضرت اما عائشہ دا حجرئی, یہ باریک اور نفیس بات ہے. حضرت اما عائشہ کا حجرہ ہے, یہاں نبی پاک نے پردہ فرمایا. میں کہا پھر تینوں مننا تے پے گا نا حضرت اما عائشہ دا مقام بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت اما عائشہ کے خلاف بھی کئی بکواس کرتے ہیں, اور یہ یاد رکھ لیں, میری بات نوٹ کریں, اپنی ماں کا گستاخ جنت میں جا سکتا ہے؟ ہاں جی نہیں جا سکتا, پکی گل ہے. حضرت اما عائشہ کائنات دے سارے ایمان والوں دی ماں جے. نبی پاک کی باقی بیویوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, لیکن چونکہ ان کے خلاف کتے بھونکتے ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور میں کہہ دی اپنی ماں دا گستاخ جنت نہیں جائے گا تے جیڑا سارے ایمان والے دی ماں نو پے جائے او کتا کیویں جائے گا؟ 5-4 بندے رنگ پن گئے, کو رشتہ داری ہے تہاڈی تے میرا ہاتھ چوک کے بولو نا ایک باری, سارا ہاتھ چوک کے بولو, این کر کے جاگو. یہ دی کادی گل ہوئی جناب, تکڑا ہو نا, ایتھے تو پتہ لگنا غیرت دا. بہت شکریہ آپ حضرات کا. علماء کا بولنا یہ حوصلے کا سبب ہے, لیکن تو اڈا چوپ رہنا مایوسی کا سبب ہے. لنگر ہے گا, بریکنگ نیوز لنگر بھی ہے ہوں تو بول لو نا. اس کا مطلب ہے حلال بھی کرنا چاہیے, کھاتے تو ہیں, ہمیں حلال بھی کرنا چاہیے. میں تو پورے پاکستان کی قوم نو جگاندہ پھرنا, اے چوپ شاہ مدد میں کوئی تقریر کردا, چکو اپنا سپیکر دوڑ جاؤ, ایتھے بولو, پتہ لگے اصلی تے نسلی مال ہے. عقیدہ کھرا ہے, پھر چپ کر کے بہنا, پھر یوں کر کے اے کڑی گل ہوئی, چس نال بول اللہ دے اب بندیا, پتہ لگ گیا حضور دا دیوانہ بیٹھا ہے. تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کا مقام, آپ کی اہل بیت کا مقام, آپ کی بیویوں کا مقام. لا اقسم بہذا البلد, فرمایا قسم ہے اس شہر. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں, یہاں بھی ایک مجھے بات یاد طلباء کو دیکھ کر, بعض کہتے ہیں یہ لا نافع ہے, اس کا معنی میں قسم نہیں اٹھاتا شہر کی. میں کہا میں نے پھر بھی بار رہی, چونکہ اگلی آیت ملائیں گا تامی, اللہ فرماتا میں قسم نہیں اٹھاتا شہر کی, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, پر چوکدہ تاں جو تو جو رہندہ بیچ ہے. پھر ترجمہ یہ بنتا ہے, پھر بھی چاس بکری ہو. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. بعض کہتے ہیں یہ لا زائدہ ہے. وہ بیٹھے ہو ہونے نحو دا پیریڈ نہیں ہے جڑا میں ایک شاید اساں بھی لا دیاں کنیاں قسماں جے, لیکن یہ کہ وہ اشارہ دینا ضروری ہوتا ہے بھی ہے, طلباء نو یاد رہے بھی اجے درس نامی یاد رکھی پھردا ہے. ساری نہیں تو ماڑی موٹی مینوں آوندی ہے اللہ کے فضل سے. تو اس بات کو آپ سمجھے نا یار, لا نافع, میں کہا مینوں یہ بھی وار ہے, اور یہ دے اندر تے اور حسن پیدا ہو جاتا. اللہ فرماتا میں نہیں قسم اٹھاتا کسی شہر کی, پر اٹھاتا اس کی ہوں جس میں میرا یار ہوتا. یہ اپنی چاس بن گئی ہے. میں کہا ہوں دس, اگلی نالو پچھلی بات گئی نا. یہ ہے میرے حضور کی شان. گرامی قدر حضرات, اور اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے, غور فرمائیں گے سبھی حضرات. فرمایا ووالد وما ولد, فرمایا اس والد کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں. اس کا بھی لطف لیجئے گا. وہ میرا بھائی نگہبان نہیں نظر آ رہا, کدھر بیٹھا ہے وہ؟ باہر ہے. او یار نگہبان یار, اے میرا پرا ہے تو میرا یار ہے, وہ گھنٹہ ہو گیا بیچارہ روڈ تے کھلوتا سی. میں کہا ہوں مینوں نظر نہیں آیا, اچانک مینوں یاد آیا ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. ٹھیک ہے بس بیٹھا آ گیا جی. بولو گے سبحان اللہ؟ ادھر دیکھیں بھئی آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں نا, چہرے بہت سارے مجھے نظر آ رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. لیکن غور کریں گے تھوڑا سا, اس والد کی قسم کے جس کے آپ, اس کے علماء نے 4 اقوال لکھے ہیں, اور یہ چاروں روح البیان میں پڑھ سکتے ہیں مولانا, یہ بھی روح البیان میں ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے. پہلا قول, والد سے مراد کیا ہے؟
اور ولد یعنی بیٹے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد حضور ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنا، لطف لینا ہے آپ نے۔ فرمایا اے آدم تیری قسم اور تیرے بیٹے محمد کی قسم، لیکن اگر آپ اس کے حسن کو سمجھیں تو پھر میں بتاؤں۔ فرمایا آدم تیری قسم اس لیے نہیں کہ تو آدم ہے، تو ابو البشر ہے، تیری اس واسطے قسم ہے جو تیری اولاد وچ محمد ورگا پتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے تیری قسم ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ آؤ تھوڑا جا اگے ٹرو۔ پہلا قول، اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں کرنا نہیں چاہتا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش تھوڑی ہے، میں بھی آپ کی جان جلدی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دوسرا قول، بیٹھے ہو تگڑے دے ہویا کرو نا یار، بولا صوفی امانتے جی سویر دی چپ کر کے بیٹھی ہیں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ اللہ دا نا ہی ناراض نہ ہوئی بھائی، میں دل توڑا نہیں جے آیا، لیکن قوم میرے بچے چپ کیوں بیٹھے ہیں یار؟ ادھر دیکھیے دوسرا قول، فرمایا باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اے ابراہیم تیری قسم، پر تیری قسم اس لیے نہیں کہ تو خلیل اللہ ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، تیری قسم اس لیے نہیں کہ نمرود نہ مقابلہ کیتا ہی نہیں، تیری قسم اس واسطے بھی نہیں کہ تو کعبہ بنایا ہے، صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو ہیں، لیکن قسم کیوں چکی ہے؟ فرمایا قسم اس واسطے ہے جو تیری اولاد وچ محمد ورگا پتر ہے۔ اور یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اس آیت کی تفسیر پڑھے نا، یہی لکھا ہے مقام ابراہیم پر آپ تشریف فرماتے، توجہ ہے بھائی؟ مقام ابراہیم والا پتھر ہے نا، یہ دے آپ کھلوتے دعا منگی، وہ پتھر پگھل گیا، اتنے پاؤں آپ کے اندر چلے گئے، اور وہ مقام اور نشان آج تک موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے، امام سیوطی کو پڑھ لیں، نبی جس پتھر پر قدم رکھ دیتا تھا وہ پتھر نبی کو ٹھوکر نہیں لگاتا تھا، نبی دا پیر تلکدا نہیں سی، ایک کرامت معجزہ جے نبی دا، جتھے پیر رکھتے سن نا پتھر پاویں موٹا ہوندا سی، پیر ہوندی انج ہو جائے، صدقے جاواں تیری سبحان اللہ تعالی۔ بلکہ اس سے بھی ایک اگلی بات بتاؤں آپ کو، آپ تبت یدا اس کی تفسیر پڑھ لیں روح البیان میں، پھر گل روح البیان تے تو میری تار چھیڑ دیتی ہے، یہ روح البیان والا بابا مینوں بڑا پسند جے، یہ بڑیاں ٹاپ دی ایج دی گل لکھدا ہے کہ مہینہ اللہ دی قسم چس آوندی رہندی جے، اے میں تانوں صحیح پیا دسدا جے، اے میں سنانا ویکھیا جے جنوں جدوں چیتا آئے گا چس آئے گی۔ وہ ابو لہب دی جڑی بڈھی سی نا، ام جمیل دا نام سی، او نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نا بڑا ہی انہوں ایک واری نا جنوں آپ کہنے ابھی غصہ چڑھ گیا، کدوں جدو تبت یدا آئی، کہنے لگی ہیں ساڈے خلاف قرآن دے، پتہ انہوں بھی سی بھی قیامت تے رہنا، ساڈا تا بیڑا گرک ہو گیا نا، بیٹھے ہو اے چک روح البیان ہوتے چا لکھے ہوئے آئی، او نہ ہن گلی دے نبی پاک نو لاب دی پھرے۔ اچھا وہاں پر بڑے کمال کی بات ہے، میں ہن کو نہیں یہ کہنا بولو سمجھ آوے تا، نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، لیکن کمال یہ ہے انہوں ابو بکر نظر آؤں ہے، نبی نظر ہی نہیں آؤں گا، سیدھا حضرت ابو بکر دے کول، اچھا کسی اور صحابی کول نہیں گئے، ایتھے مقام ابو بکر بھی سمجھی جے سمجھ آوے تا، جا کے کہنے لگی کتھے تیرا نبی؟ حضرت ابو بکر نے کہا انہوں دیستا نہیں پیا، آپ مسکرا پہ فرمان لگے بی بی ایویں تڑفی جانی تھی ہویا کہ داس کتھے تیرا نبی؟ آپ سمجھ گئے اللہ نے تے پردے پاتے تھا، انی ہوئی کھلوتی ہے، ان تو دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ میں کہا جڑے آج کہتے ہم انگوٹھے چومتے ہیں ہمیں نبی نظر نہیں آتا، میں کہا تہاڈی ماں نو بھی نظر نہیں سی آیا، تہاڈے پیو نو بھی نظر نہیں اب بولو سبحان اللہ، اللہ کر دے ہو بیٹھے تکڑے ہو کے، بہت ذرا تکڑے ہو کے، حوصلے دے نال ہے، نبی دشمن کو کہاں نظر آئے، یہ تو عشق والے دی گل ہے نا، اور ویسے بھی ہماری ڈیمانڈ نہیں کہ نظر آئے، اسی کہنے آئے کام ساڑھے ابے نے کیتا سی آدم نے، تے اسی ابے دے حلالیاں، حلالی ابے والا کام کر دے ہوندے ہیں، اللہ اللہ آپ یار کمال والی گل ہے۔
نہیں جی جب نظر نہیں آتا دیکھو کھلو میں کہا کھلو چھڑکنے کلا تھوڑا جا ادھر دیکھو اور شیطان نو کنکریاں سارے حاجی مار کے آدھے شیطان دسدا جے کہ نہیں انہوں نے تو سائیاں نو تو دسیا سی اسماعیل علیہ السلام نو انہوں نے تو تاں ماریا سی تین تو دسدا کوئی نہیں پھر ٹھوکی کھلوتا ہے آخر یار کاری صاحب گل ہے او یار پاویں نہیں دسدا پیاریاں دی ادا ہے اب میں کہا شاءاللہ بڑھ کے مرنی جے حضرت اسماعیل دی ادا ہونتا ہی ہے کہ بابے آدم دی ادا بھی ہونتا ہی ہونی چاہیے نا بیٹھے نا یہ صدا تے کیوں نہیں آؤں اوہ ادھر ویکھو پایا جے نہیں سمجھ آئی تاں صرف نبیاں دی نہیں ہے تے پیاریاں دی ادا بھی ہے حضرت بلال حبشی نے دیتی اذان ہے او بیٹھے ہو آپ نے جدو ساری اذان دے تو آپ نے فرمایا یار میں تو اینجی منہ کیتا ہے تے سجے کھبے آپ نے نا ادھر ویکھا رہے حی علی الفلاح ادھر منہ کر لیا دو باری حی علی الصلاح ادھر کر لیا نبی پاک کو ادا بڑی پسند آئی اور فرمایا میرے بلال نے اینج کیتا ہے کیا ہو فرمایا قیامت تک ہوں اینجی کری جایا یہ دا مطلب ہے میرا پتر ہے پیاریاں دیاں اداماں تے عمل تے بابے آدم والی ادا تے کیوں نہیں ہوندا مینوں دس نہ ذرا جا اپنے مولیاں پوچھ کے دسی جے دا جواب لب جائے نا بیٹھے ہو بیٹھے رہے آج ذرا اگلی بات بھی کرنی ہے نا ضروری ہے لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا میں نے کہا جی آپ نے دعا مانگی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا قبول ہو گئی لیکن جو نبیوں کی بات ہوتی وہ تو بڑے کمال کی ہوتی ہے نا ہر بندے کو نہیں سمجھ آتی حضرت ابو بکر صدیق کھلوتے نے نبیوں نو نہیں دس دے پے گل بھولے تو نہیں میرا گل بھول گیا تھی اچھا حضرت ابو بکر صدیق مسکرائی جان بھی ہے بی بی چنگی حضور دوست دی لیکن آپ سمجھ گئے ایسے رازدار سن نا جی آپ کہہ سکتے آ کھلوتے نہیں تمہیں میں نہ کھپی جانی ہے آپ چپ ہو گئے بھی جدو اللہ انہوں نہیں دکھاؤں میں کیوں بکھاواں جدو اللہ نہیں بکھاؤں میں کیوں بکھاواں اور دوسری بات بھی توجہ طلب ہے ادھر دیکھے تاکہ سمجھ آ جائے اے میں باریک جی گل کرنی سمجھ آئے بولے نہ بھی بولو تو میں اگے ٹر جانا میں کو نہیں دوبارہ کہنا گل اے وے وہ جڑی ابو لہب دی بیگم سی نا انہیں پورے مکے دے وچ کسی ہور نو نہیں پوچھیا نبی دے بارے جے پوچھیا تے صدیق کو پوچھیا ہے انہوں بھی پتا سی بھی جنہیں نبی تائیں پڑھنا ہے پہلوں صدیق تائیں پڑھے گا تے پھر اگے اگے نہیں جے جا سکتا وہ تاں ادھر گئی سی بس اللہ خیر صلاح تو انہوں سمجھ آگی میرا کام ہو گیا جناب انہیں آگیا اچھا نبی پاک بھی کھلوتے سن دینے فرمائن کو آپ لین دے بڑی ساڑھے بارے صورت آ گئی یا ایداں ہو گیا اسی پوچھ اسی ویکھ لانگے او نہ چلی گی جنگل دے وچ کنڈے لب دی پئی سارا دن سزا ویکھو کداں دی کی جی اچھا کو روح البیان دے کنڈے لے آ کے نا انہوں جتوں پتہ نا ایتھوں نبی پاک اکثر گزردے نے سارے راج کھلارتا اور سارے ان کا جی تو اور کوئی نہ گزرے وہ گزرن گے نا کنڈے لگن گے پھر ٹھیک ہو عورتاں دے اپنے مزاج جناب نبی پاک علیہ السلام جدو اتھو گزر لوگ کے بیٹھی آپو جانے بھی ہون کنڈا لگو میں پھر مٹھا جیا بولنا ہے تے پاہمیں 12 بج گیا جے دیکھیا جے چس کی نہیں آؤں دی تو انہوں نبی پاک جب قدم رکھ کے اٹھاتے ہیں نا وہ جو کانٹا تھا وہ بھی غلاب کا پھول بن جایا کرتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ماشاءاللہ توجہ ہے جی ماشاءاللہ چکو روح البیان تبت یدا او دے وچ لکھے آجے کنڈے نو کہنے دسیا سی یہ کون نے وہ بھی پھول بن جاندہ سی ہیں لیکن کافر پھر نہ مانے بات بہت دور چلی گی ذرا واپس پلٹی ہے نبی جہاں قدم رکھ دے پتھر پگھل جاتا تھا کانٹا پھول بن جاتا تھا مسجد نبوی میں جہاں بار بار حضور کے قدم لگے حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرما جتے 5 ٹائم میرے مبارک قدم لگ دے جے اللہ نے جنت دا باغ بنا چھڑے آجے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں تو کدھر گیا مولوی محمد بھائی بڑی حال پاؤں دے جنت اتیا
इंदा सिदरतुल मुंतहा जन्नत दा बूआ पाक पतन किदां आ गया। मैं कहा बल्ले ओ शेरा, बल्ले ओ शेरा, बड़ा पंप मारिया सी तेरी सारी मफू कड्डन लग्या। मैं कहा तू तो कही ना जन्नत उत्ते है, ते नबी पाक फरमाउंदे ने जिथे मेरे कदम लगा जन्नत दी क्यारी बन गई है। ओ जे जन्नत उत्ते है ते 12 मरले थल्ले किने लाई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मेरे नबी ने यह भी फरमा दिया इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, फरमाया कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होता है। औ हफरतुम मिन हफरतिन नार, या जहन्नम दे गड़े जो एक गड़ा होता है। लेकिन अगे वजाहत है इन्नमल कब्रुल मुमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, फरमाया जड़ी मोमिन दी कब्र हुंदी है जन्नत दा बाग हुंदा है, तू उत्ते लई फिरना है। हर मोमिन दी कब्र जन्नती जन्नती। और अगर ये भी समझ नहीं आई तो इसी रिवायत को आगे पढ़, और एक मशहूर रिवायत अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, इसको पढ़। इसमें लिखा है अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद फयुफ्तहु लहु बाबान फिल कब्र मिनल जन्नह। तवज्जो मेरे हाल रखे आजे। फरमाया जो आले रसूल से प्यार करते करते मर जाए, जब कब्र में जाता है ना तो अल्लाह कब्र में जन्नत के 2 दरवाजे खोलता है। आखे जी जन्नत उत्ते आ तबुआ किदां आ गया। मैं क्या कब्र दे विच नहीं पहुंच गई, तू अजे उत्ते दा रौला पाया। ओ बैठे हो अल्लाह सलामत। उन्हों का हाल भी तो हो गया ना, होया कि कोई नहीं होया। जन्नत तो है। मैं क्या तेरी बरल तो हाँ नहीं। आखिर कितना? मैं क्या मैं साबित करनी है भी तेरी जन्नत बहुत थल्ले ही, तो फिर भी किथे? मैं कदमा जी दे। मैं क्या तेरी मां दे। यार हुजूर ने नहीं फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, क्या नहीं फरमा? ओहो साढ़े तो मौलवी दसदा ही नहीं। तो मैं कहा ना जा इधर आ, तेन सारी दस देंगे अल्लाह दे बंदिया, जो नहीं दस होना असीं की कर लईए। सारियां दी जिन्ने बैठे तुहाडी जन्नत तुहाडी मां दे कदम, वो मेरी भी उत्थे ही जे। कमाल कर दियो यार, जन्नत कदमां दे थले, मां दे कदम, तू बूहे ते ही पिट्टी जाना। खुदा दा खौफ कर यार, थोड़ा जा इल्म पूरा कर, को लेवल पूरा कर। चलो खैर 12 बजे तो ज्यादा आला वो टाइम तुहाडे ते हुंदा पिया है। मैं गल नूं मुकामा, 2 कॉल हो गए। इंशाअल्लाह कोशिश करने और 12 बजे तो बाद वैसे ही नवी फीस शुरू हो गई जे, क्योंकि तारीख जो बदल गई जे। ये तो अखलाकी तौर पर तुहानूं मैं सबक सुना रहा, जरा सुभान अल्लाह फरमाया जे। बहुत शुक्रिया हजरत, अल्लाह करीम आपनूं जज़ाए खैर बख्शे, जज़ाकल्ला। ए जरा गल गौर दे नाल सुनिया जे। तब हाजी साहब दे नाल साडा पुराना प्यार है, समझ आ रही है, लेकिन तुसीं सिर्फ सुभान अल्लाह कहनी ताकि तुहानूं मैं गल समझावां। दूसरा कॉल था कि वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और बेटे से मुराद हुजूर है। और तीसरा कॉल भी सुन लीजिए, मज़ा आए तो, ये रूहुल बयान में लिखा है, ये तीसरा कॉल भी लिखा है। फरमाया वालिद से मुराद हुजूर खुद हैं और औलाद से मुराद ये सारी उम्मत है। फरमाया महबूब तेरी भी कसम और तेरे सदके तेरी उम्मत की भी, एक माना ये भी है और इस पर दलील भी है ना। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, ऐ दलील उथे दी जे, वाज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया जो नबी की बीवियां हैं वो ईमान वालों तुम्हारी माएँ हैं। तो फरमाया जो नबी दियाँ बीवियां साड़ियाँ मामा ने तो नबी की लगे अखे बाप। समझ आई? इसका ये मतलब भी है। ठीक है, बात कहीं दूर ना चली जाए, मसला जल्दी में अर्ज कर दूं। हुजूर की बीवियां भी हमारी रूहानी माएँ हैं और हुजूर भी हमारे रूहानी बाप हैं, ये याद रख लीजिए। लेकिन यहाँ एक ऐसा बारीक मसला है और चस वाला है। फरमाया है तो रूहानी माँ बाप, लेकिन मोहब्बत में, इज्जत में, एहतराम में, शर्फ में हमारे असली माँ बाप से भी ज्यादा प्यार उनसे करना पड़ेगा। असली माँ बाप से भी ज्यादा कदर उनकी करनी पड़ेगी। अगर करेंगे तो मोमिन, नहीं करेंगे तो फारिग। ऐसा प्यार करना ही। और आखिरी कॉल, जाहिरी किसी और लफ्ज की तरफ नहीं जाना, किसी तफसीरी कॉल में नहीं जाना। व वालिदिम व माँ वलद, फरमाया वालिद की भी कसम और बेटे की भी कसम। वालिद से मुराद हुजूर के बाप हैं और बेटे से मुराद हुजूर खुद हैं।
فرمایا محبوب تیری بھی قسم اور تیرے باپ کی بھی قسم. علامہ صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بات کی تھی اور میں نے والد کی بات کر لی. ٹھیک ہو گیا جناب؟ آپ کے والد اور والدہ. دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے لے کر آدم تک علیہ السلام، میری ماں سے لے کر اما حوا تک، سارے طیب طاہر اور پاک. بلکہ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے والد تک جنیاں دی پشتاں دے وچوں آئے نے سارے دے سارے رب نو سجدہ کرن والے سن. یہ اس کی تفسیر یہ ہے. آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں یہ بک بک نہ کی جائے. بس اوقات مسلم شریف میں حدیث ہے نبی پاک نے اجازت مانگی تھی، اللہ نے اجازت نہیں دی تھی دعا مانگنے کی. توجہ ہے؟ مسلم شریف میں روایت ہے نا، نبی پاک نے فرمایا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاؤں، تو اللہ نے فرمایا نہیں جانا، نہیں دعا کرنی. دیکھا تائیں اسے واسطے کیوں مسلمان نہیں سن. میں کہ چپ کر رہا ہے، پڑھ تو صحیح کسی نے کسی لکھے آ کیے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسری روایت میں یہ ہے یا اللہ پہلی میں تھا کہ مجھے دعا کی اجازت دے، فرمایا نہیں. دوسری میں زیارت کی اجازت دے، فرمایا ہاں زیارت کر لو. میرا سوال ہے مولویوں سے مجھے جواب دیں. اور یہ اہل سنت کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں رب نے فرمایا جو کافر ہو نا اس کی نہ قبر پر جانا ہے زیارت کے لیے نہ دعا کرنی، دونوں کا منع نے. دعا کا تو تینوں بڑا یاد آ گیا بھی اللہ نے روک دیتا ہے، تو پھر زیارت کا کیوں آکھیا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے لا تقم علی قبر ہی، قبر تے بھی نہ جائیں، کافر کی قبر پر بھی نہیں. ولا تصلی علی احد منہم مات، فرمایا کوئی بھی مر جائے تو جنازہ تک نہیں پڑھنا، دعا تک نہیں کرنی. نہ دعا نہ جنازہ نہ قبر تے جانا ہے. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو اللہ نے دعا سے تو روکا ہے تو قبر تے کلے ہی کیوں ہیں؟ کہندا یہ تو نہیں مینوں پتا. تے میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا، پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. اب سنیے جواب کیا ہے. رب نے پتا دعا سے کیوں روکا؟ علماء تمام نے یہی لکھا ہے اور چس آئے گی. رب نے اس لیے روکا، فرمایا حبیب اگر تم نے دعا کر دی تو کوئی بک بک کرے گا کہ محمد عربی اپنے ماں باپ کو دعا کر کے بخشواتا رہا. فرمایا حبیب تیرا ماں پیو بغیر دعا تو ہی اسی بخشیا ہویا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھے یہ اصل مسئلہ ہے بھائی. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. رہ گئی بات زیارت کی، تو زیارت کا جانا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے امام سیوطی نے لکھا ہے اس بات کو اور دلائل سے ثابت کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے والدین کو قبروں سے نکال کے زندہ کر کے اپنا کلمہ کڑھا کے پھر دفن فرمایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا مر رہے ہیں قرآن پڑھیا کر. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، مرضی ہے تہاڈی. تو آقا علیہ السلام نہیں زندہ کر سکتے؟ تو کر سکتے ہیں. تو میں کہا مان پھیر رہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نبی پاک کے ماں باپ کا مقام اور رتبہ بھی سمجھیں. یہاں پر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ جتنے بزم رضا والے ہیں آپ سب کو شاباش مبارکباد. جتنے علماء نے آپ کی سرپرستی فرمائی اللہ سب کو خیر و برکت سے نوازے. آپ جتنے احباب اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے اللہ آپ کو بھی خیر و برکت سے نوازے. جو گفتگو ہوئی اگر کوئی غلط کلمہ تھا میرا رب مجھے معافی عطا فرمائے، اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے تے لوہے دے لٹ ورگے سنی جے جڑا انہاں تو کھار کھاندا ہے نا گل وچ ہو رہا مسئلہ تو ہے. ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. یہ شرعی مسئلے تے آپ نہیں ہوندے تو بک بک کری جانا ہے، پھر اپنی کوتی شریف نو بند رکھ اسی آپ پہ کرنا نہیں تو اسی کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ باقی جو اہل سنت کے ادارے ہیں بالخصوص علامہ پیر محمد حامد سرفراز رضوی صاحب کا وہ بھی ہمارا ادارہ ہے. اس کے علاوہ شفا مسجد کے پاس ہوتا تھا ایک ادارہ پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے بھی انشاءاللہ ہے ابھی، وہ بھی ہمارا ادارہ ہے. اس کے علاوہ اگر کسی عالم نے اور بنایا تو وہ بھی ہمارا ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انٹرنیشنل سطح پہ جو کام دعوت اسلامی نے کیا ہے مدینہ مدینہ مکہ مکہ
پلے پلے کام ہے. آپ جیسے دوستوں کے تعاون کے ساتھ یہ تنظیم چل رہی ہے. چونکہ نہ سانو ڈالر ملتے ہیں تو نہ ریال ملتے ہیں, سانو تو جدوں بھی ملتے ہیں خیرات عام انہاں دے لال ہی ملتے ہیں. اس واسطے تساں پہلے بھی بڑا پیار کیتا دعوت اسلامیہ سے, بڑے شکر گزار سنے ہو کہ ہوں بھی امید رکھیے کہ دعوت اسلامیہ پیار فرماؤ گے. خان گارڈن کا اپنا خزانہ دین ہے جہاں وہاں جامعہ بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے, اتنے اپنے بچوں کو داخل کراؤ. جنہیں پھر ہو نا بھی میں ڈگری کاری تو میں نوکری لگنا, کوئی نہیں جی لگنی میں تم داخلہ اپنے ابے کا 10-12 لاکھ روپیہ گول کرنا جی رشوت آؤ ناراض نہ کام ہی چلتا پیا ہے. تو پھر بھی نوکری بنی کہ سرکاری نوکر, وہ سرکار دا نوکر, سرکاری نوکر جو بننا تو سرکار دا نوکر بننا. یہ میرا سودا پسند آئے تو پھر تھی یہ لے کے دعوت اسلامی داخلہ لو. پیر صاحب کے مدرسے جتنے جتنے سنیا کا ادارہ انشاءاللہ تھوڑی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کے والدین کو بھی سکون ملے گا. اور والدین واسطے پیغام دے, جنہ تا منڈا سکول کا بہتا پڑھتا جانا نا تھی انہیں ہی ڈردیا رہنا یار بہت ہی پڑھ گیا, جج بن گیا, وکیل بن گیا, بڑا ہو گیا, کتنا غصے نہ ہو گیا. ہر بندہ اس کو ڈرتا ہے میں بہت ہی پڑھ گیا, پڑھا کے کیتا نقصان ہی ہے لیکن چھڈو کرے سارے ادھر دیکھنا. جنہ دنیا زیادہ پڑھتا جائے گا تھی ڈرتے جاؤ گے. تھوڑی جھوٹھی گل چھان لانی پہننا لگا, پتا ہے غلط کرتا پیا لیکن پڑھیا لکھا کریے کہ پوری گراری پٹھی. لیکن جدو تھی دین پڑھا لینا ہے تھوڑا بچہ حافظ بنے گا تو تھوڑی عزت کرے گا, عالم بنے گا تو تھوڑے ہاتھ بھی چومے گا, جو مفتی بنے گا تو تیرے پیر بھی نہ چومے تو گل تو کچھ نہ ہوگا. جتنا دین زیادہ پڑھتا جائے گا انہیں تیرا احترام زیادہ کرتا جائے گا اور ڈرے گا انہیں کہ میری امی ابا نہ ناراض ہو جائے, امی ابا نہ ناراض ہو جائے. ہوں فیصلہ میں تو نہ ہے زمین کے دروازے سے نا میں دستک دے کے جانا پیا ہے. دستک دینا مقصد نہ بوا پٹنا مقصد نہیں, دستک میں دے چڑی ہے. ہوں تھی گھر چل کے سوچنا ہے بسترے سے تو سویرے اپنا کام از کم ایک منڈا مدرسے داخل کروانا ہے. انشاءاللہ رنگ لگ جائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.